اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ فطر کیوں دیا جائے؟ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر طہرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساکین۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو دو حکمتوں سے مشروع کیا۔ نمبر ایک، یہ روزے دار کی صفائی ستھرائی کر دے گی من اللغو بیہودہ بات سے، والرفث اور برے کاموں سے۔ اللہ رب العزت نے انسان پر روزے فرض کیے، اب ان روزے کی ادائیگی میں اگر کوئی کوتاہی اور کمی رہ گئی ہے تو اس صدقہ فطر کی برکت سے اللہ رب العزت اس کوتاہی اور کمی کو پورا فرما دیں گے۔ حکمت نمبر دو، وطعمۃ للمساکین، اور فقراء اور مساکین کے لیے کھانا بھی ہو جائے۔ اللہ رب العزت کی حکمت اور منشا یہ ہے کہ جس طرح تمام مسلمان اچھے کپڑے پہنتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، گھروں پہ اچھے کھانا بناتے ہیں، اسی طریقے سے ان کی اس خوشی میں وہ غرباء اور مساکین بھی شامل ہو جائیں کہ جن کے پاس پہننے کے لیے نہ اچھے کپڑے ہیں اور کھانے کے لیے نہ اچھا کھانا ہے، تو ان کو صدقہ فطر دیا جائے تاکہ وہ بھی عام مسلمانوں کی خوشی میں شامل ہو جائیں اور شریک ہو جائیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے صدقہ فطر مشروع کیا، لہذا آپ حضرات صدقہ فطر ضرور ادا کریں اور ایسے لوگوں کو صدقہ فطر دیں کہ جن کے بارے میں آپ کو یقین ہو جائے کہ یہ غریب ہیں، محتاج ہیں، تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ تمام مسلمانوں کے ساتھ عید کی خوشی میں شامل ہو جائیں۔ صدقہ فطر نکالنے کا صحیح وقت کیا ہے؟ دوسری چیز، اس حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمائی، من اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، کہ جو شخص صدقہ فطر ادا کرے گا عید کی نماز سے پہلے تو اس کا صدقہ فطر قبول کیا جائے گا، اور جو شخص عید کی نماز کے بعد صدقہ فطر نکالے گا تو یہ صدقہ فطر نہ ہوگا بلکہ عام صدقہ ہوگا۔ اس لیے کوشش کریں کہ صدقہ فطر ہر حال میں عید کی نماز کے لیے نکلنے سے پہلے ادا کر دیں۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔